مجھے معاف کر دیں، اپنا دل صاف کر دیں میری طرف سے۔ ہانیہ، میرے دل میں کچھ نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے دل میں کچھ رکھتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں سب ساتھ ساتھ بھلا دیتی ہوں، اور جس کو معاف کرنے کی ضرورت ہو اسے معاف کر دیتی ہوں۔ پر تم خود کو سنبھالو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کتنی اچھی ہیں، کاش ساری بہویں آپ جیسی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میری ساس تو نا مجھ پر جان چھڑکتی تھی، لیکن بس میں ہی اپنی ماں کی بیٹی بن کر رہی، کبھی اچھی بہو بن ہی نہیں سکی، کبھی نہیں بن سکی۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ بہو بیٹی کی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لو، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہیں بیسٹ ڈرامہ سٹوریز۔ چلیے چلتے ہیں ڈرامے کی طرف۔ ایک گھر جہاں محبت بھی ہے اور نفرت بھی، عزت بھی ہے اور لالچ بھی۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کو جوڑ کر رکھنا چاہتی ہے، اور ایک بہو جسے ہر قدم پر شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی کہانی ہے ڈرامہ بہو بیٹی کی۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک سکون بھرے گھر سے۔ امی گھر پر ہیں، فرحان ابھی ابھی واپس آیا ہے۔ امی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں ارے میرا بچہ آ گیا، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ فرحان کہتا ہے امی میں واسق سے ملنا چاہتا ہوں، کیا واسق گھر پر ہے؟ امی کہتی ہیں ہاں بیٹا وہ ابھی اٹھا ہے، لان میں ہوگا۔ فرحان کہتا ہے ٹھیک ہے میں مل کر آتا ہوں۔ لیکن اس گھر میں ہر چہرہ مخلص نہیں ہے۔ ایک عورت ہے جو تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر بھی زہر اگلتی ہے۔ وہ کہتی ہے شیطان کی بیٹی کے ہاتھ میں تسبیح اچھی نہیں لگتی۔ تمہارے معصوم چہرے سے مجھے تمہاری نیت کا پتہ چل رہا ہے، تمہاری نیت پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری طرف کومل ہے جو اس گھر کی بہو ہے۔ گھر کی بڑی کہتی ہے کومل بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کے ذکر میں ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ کومل کہتی ہے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو، مجھے اور میرے بچوں کو ہدایت دے، لیکن اس گھر کا سکون پیسے کی کمی کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے۔ فرحان اور واسق دو بھائی ہیں لیکن دونوں پریشانی میں ہیں۔ فرحان اپنے دوست عثمان کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے یار مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے، 1.5 سے 2 لاکھ کا انتظام ہو سکتا ہے تو کر دے، کچھ مسئلہ ہے۔ عثمان کہتا ہے ہارون سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ پھر فرحان واسق کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے واسق یار مجھے پیسے چاہیے، 1 ہفتے کے لیے میں واپس کر دوں گا۔ واسق کہتا ہے کتنے چاہیے؟ فرحان کہتا ہے 2، 4، 5 ہزار نہیں، مجھے 5 لاکھ چاہیے۔ یہ سن کر واسق کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے 5 لاکھ؟ کیا پیسے درخت پر لگتے ہیں؟ تو ان پیسوں کا کرے گا کیا اور واپس کہاں سے کرے گا؟ تجھے پتا بھی ہے میں گھر کا خرچہ کیسے چلاتا ہوں، میں پہلے ہی تجھے 1.5 لاکھ دے چکا ہوں، 2، 3 ہزار کر کے کبھی واپس کرنے کا سوچا ہے؟ فرحان کو یہ بات بری لگتی ہے، وہ کہتا ہے واسق تمیز سے بات کرو۔ واسق کہتا ہے تمیز سے تو تم بات کرو، میں نے بہت عزت کر لی تمہاری، میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ دونوں بھائیوں میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ امی بیچ میں آتی ہے اور فرحان کو لے جاتی ہے، کہتی ہے تم ٹھیک کہتے تھی، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ واسق غصے میں کہتا ہے ہاں میرا دماغ خراب ہے، لو پیسے کل صبح تک انتظام ہو جائے گا۔ ادھر ہارون کا بھی اپنا دکھ ہے۔ فرحان جب ہارون سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو ہارون کہتا ہے یار واسق تجھے پتا ہے ابا نے کراچی والے گھر کی رینوویشن میرے ذمہ لگا دی ہے، آدھی تنخواہ وہاں چلی جاتی ہے، باقی سے دبئی میں گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تو عثمان سے بات کر لے۔ گھر کی نوکرانی شازیہ کا بھی مسئلہ ہے، اس کی تنخواہ 25,000 ہے اور 5 دن اوپر ہو گئے ہیں اس نے تنخواہ مانگی ہے۔ گھر کی مالکن کہتی ہے کل اس کی تنخواہ دے دینا، اس کا بل کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ رات کو سب ڈنر پلان کرتے ہیں، بیوی کہتی ہے کل ویک اینڈ ہے، کہاں ڈنر کرنے جائیں؟ شوہر کہتا ہے جہاں تم کہو۔ بیوی کہتی ہے میں نے ایک اسپیشل جگہ مارک کی ہے، تمہارے لیے سرپرائز ہوگا۔ صبح ہوتی ہے تو بیوی فرحان کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے اٹھ جاؤ، 9 بج گئے ہیں، تمہارا سوٹ ریڈی ہے، کام پر جاؤ۔
और हाँ, अंकल का मैसेज आया था, उन्होंने फरहान के अकाउंट में 6 लाख रुपए जमा करा दिए हैं और कह रहे थे कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि फरहान ने उन्हें इस काबिल समझा। फरहान कहता है, मैं खुद अंकल को कॉल करके शुक्रिया अदा करूंगा। दूसरी तरफ एक शौहर अपनी बीवी को बेड टी देता है और कहता है, तुम आज सैटरडे को लेट तक सो रही हो, आज काम पर जाने का मूड नहीं। बीवी कहती है, जब से बिग बॉस आया है मुझे सुकून मिल गया है, ऑफिस इसके बना नहीं चलता। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा जख्म तब लगता है जब फरहान कहता है, शायद मैं कोमल को बता दूं कि सबकी नजर में मेरा मशवरा सिर्फ मेरे पैसे की वजह से है। ये जुमला बताता है कि इस घर में रिश्ते पैसे पर तोले जा रहे हैं। और आखिर में एक औरत जो रिश्ते करवाती है वो फख्र से कहती है, सुल्ताना भाभी मैं इतनी बिजी हूँ, अल्लाह के फजल से अभी एक रिश्ता फाइनल करके आ रही हूँ। माशाअल्लाह हानिया का रिश्ता आया है हमारी बेटी के लिए, और जब से हानिया का रिश्ता तय किया है इसके ससुराल वालों के इतने कॉल्स आ रहे हैं। माशाअल्लाह मैं एक रिश्ते का पूरा 1 लाख लेती हूँ। तो दोस्तों, क्या फरहान पैसे का इंतजाम कर पाएगा? क्या वासिक और फरहान के बीच का झगड़ा खत्म होगा, घर टूट जाएगा? क्या कोमल इस घर में बहू बेटी बनकर रह पाएगी, ऐसे निकाल दिया जाएगा? और ये 6 लाख जो अकाउंट में आए हैं, क्या ये घर को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे? ये सब जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा बहू बेटी की अगली किस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।